اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَيَوْمَ اور جس دن نبعث ہم اٹھائیں گے، ہم کھڑا کریں گے، من کل امت ہر امت میں سے، شہیداً ایک گواہ۔ یہ قیامت کے دن کا منظر ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ذکر کی ہیں ان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار قسم کی نعمتیں عطا کی ہیں، بہت سارے اس پر انعامات فرمائے جن کی ایک طویل فہرست وہ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قیامت کے کچھ حالات ذکر کیے ہیں، کیونکہ دنیا اور آخرت ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، اور ایک مسلمان جب تک آخرت پر ایمان نہ رکھے اس کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ تو بات یہاں سے شروع کی ہے کہ قیامت کے دن وہ دن ہے کہ جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور وہ گواہ ہوگا اللہ کا نبی، جو بول کر بتائے گا۔ اس سے پوچھا جائے گا، جیسا کہ دیگر مقامات پر ہے، ماذا اجبتم، ہاں بھئی رسولو بتاؤ تمہیں کیا جواب دیا گیا۔ اب وہ اپنی رپورٹ پیش کر دیں گے کہ یا اللہ ہم نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچایا، یہ تھے ماننے والے اور یہ تھے نہ ماننے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر امت میں سے جس دن ہم ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر اسی طرح وہ گواہ بھی ہوں گے کہ جو اللہ کے نبیوں کا پیغام آگے پہنچاتے رہے، جیسا کہ اس امت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ لوگ جو آج تک پیغام پہنچانے کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں اور قیامت تک دیں گے، یہ بھی گواہی دیں گے کہ اللہ تیرے نبیوں نے تیرا پیغام تیری مخلوق تک، اپنی امتوں تک جیسے تو نے دیا ویسے پہنچا دیا۔ تو اللہ نے فرمایا ثم پھر لا یؤذن، نہیں اجازت دی جائے گی، نہیں اذن ہوگا، اجازت ہوگی، للذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کافروں کو پھر بالکل اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ بات بھی کر سکیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر مقامات پر فرمایا ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے جس دن وہ بات بھی نہیں کر سکیں گے، ولا یؤذن لہم، ان کو اجازت بھی نہیں ہوگی کہ وہ بات کر سکیں، فیعتذرون، کہ عذر ہی بیان کر سکیں یا بہانے کو بیان کر سکیں، معذرت کر سکیں۔ اسی لیے اگلا جملہ ہے ولا ہم، اور نہ ہی وہ، یستعتبون، اس طرح ہوں گے کہ ان سے معافی کی درخواست لی جائے، کہیں گے یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں درخواست کرنا چاہتے ہیں، اس کی بھی ان کو اجازت نہیں ہوگی، نہ معافی کی درخواست قبول کی جائے گی، نہ انہیں بات کرنے کی اجازت دی جائے گی، کیونکہ سارا کچھ بالکل کلیئر ہوگا، سارے ثبوت وہاں پر موجود ہوں گے۔ اب یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ بڑی چرب زبانی کے ساتھ، سبقت لسانی کے ساتھ، یا بڑا تیز بنتا پھرے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس پر فرد جرم عائد ہوگی اس کو جھٹلاتا پھرے، ایسی کوئی شکل اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہوگی۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا، اور جب رآ دیکھیں گے، الذین وہ لوگ، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، العذاب عذاب کو، جس وقت ظالم لوگ عذاب کو دیکھیں گے تو فلا یخفف، پس نہ تو ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے وہ عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم، اور نہ ہی وہ، ینظرون، مہلت دیے جائیں گے کہ انہیں مہلت مل جائے، چلو بھئی تمہیں ایک وقت کے بعد ہم آگ میں ڈال دیں گے، یا چلو تمہیں آگ میں ڈال دیا اب نکال دیتے ہیں، اتنا ہی وقت رہا، نہیں۔ یہ دو قسم کے لوگ ہیں نا، ایک تو مسلمان مومن موحد ہیں کہ جو اپنی گناہوں کی سزا پوری کر کے آخرکار جنت کے اندر چلے جائیں گے، ان کے لیے صورتحال اور ہے کہ ان پر عذاب کی تخفیف بھی ہو جائے گی، عذاب کی چھوٹ بھی ہو جائے گی، ان کا معاملہ الگ ہے۔ ایک وہ ہیں جو ظالم ہیں، اس ظلم سے مراد کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ تو یہ جو ظالم ہے نا، شرک کرنے والے،
یہ جب عذاب دیکھیں گے اب کوشش ہوگی کہ کسی طرح عذاب سے چھٹکارا مل جائے۔ اللہ نے فرمایا چھٹکارا تو دور کی بات ہے، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ ہاں بعض حالتوں کے اندر ہے کہ انہیں عذاب کی کسی وجہ سے کوئی تخفیف ہو جائے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میری سفارش جو ہے نا وہ ان کو ممکن ہے فائدہ دے جائے، ٹھیک ہے نا۔ قیامت کے دن وہ جہنم کی آگ میں جب داخل کیے جائیں گے نا تو فرمایا ان کو صرف جوتے پہنائے جائیں گے جہنم کی آگ سے بنائے گئے، اور ہوگا کیا، یغلی منہما دماغ، جوتے پہنتے ہی ان کا دماغ ہنڈیا کی طرح ابلنا شروع کر دے گا۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا میری سفارش ہوگی، میں اللہ سے عرض کروں گا کہ میرے پشتیبان رہے، میری کمر پہ ہاتھ رکھا، ٹھیک ہے نا، تو میری وجہ سے ان میں عذاب میں تخفیف اللہ کر دے گا۔ اور ارشاد فرمایا اگلا جملہ فرمایا ولولا انا، اگر میں نہ ہوں، میں سفارش نہ کروں، لکان فی الدرک الاسفل من النار، تو وہ جہنم کی آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہو۔ ذرا جنت کے طبقات ہیں، درجات ہیں، سب سے اعلیٰ درجہ جنت کا کون سا ہے؟ جنت فردوس، جس کے بارے میں حکم ہے جب سوال کرو اللہ سے جنت فردوس کا کرو۔ اور جہنم میں اس میں بھی درکات ہیں، طبقے ہیں، سب سے نچلا طبقہ کون سا ہے؟ یہ الدرک الاسفل، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنمی منافق جو ہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ پہلے سے ہی اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بات سمجھنے والی۔ یہاں تو کہا جا رہا ہے شرک کرنے والے، ظلم کرنے والے عذاب ہلکا نہیں ہوگا، یعنی جب وہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے نا فیصلہ کر کے، اب جس عذاب میں وہ ہے نا وہ ہلکا نہیں ہوگا، وہ اللہ نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا ہے کس کو کون سی سزا دینی ہے، کس نے کتنا شرک کیا ہے، کتنا ظلم کیا ہے، کیا کیا گناہ کیے ہیں، اس کو کتنی سزا ملنی ہے۔ وہ جو تخفیف کا فیصلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرما دے گا، لیکن جس وقت وہ آگ میں داخل ہو گئے اب نہ تو عذاب ہلکا ہوگا نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا، اور جب رَآ دیکھیں گے، الَّذِينَ وہ لوگ، اشرکوا جنہوں نے شرک کیا۔ یہ بڑی اہمیت کی حامل آیات ہیں، کاش کہ ان کو انسان پڑھیں، خاص طور پر مسلمان پڑھیں اور قیامت کے حالات کو مد نظر رکھیں۔ کہا جس وقت شرک کرنے والے دیکھیں گے شرکاءہم، اپنے شریکوں کو، جن کو وہ دنیا میں اللہ کے شریک بناتے رہے، یہ جناب دستگیر ہیں، یہ جناب داتا صاحب ہیں، یہ جناب گنج بخش ہیں، یہ جناب فیض عالم ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ کرنی والے ہیں، یہ مشکل کشاں ہیں، یہ حاجت روا ہیں، بنا رکھے تھے دنیا میں، یہ جتنے بھی اللہ کے شریک انہوں نے بنا رکھے تھے نا، جب ان شریکوں کو قیامت کے دن دیکھیں گے، اب دیکھو نا ان شرکاء کے اندر کبھی بھی کسی شرک کرنے والے نے کسی گناہ گار کو اللہ کا شریک نہیں بنایا، کسی گناہ گار کو اللہ کا شریک نہیں بنایا۔ کسی نے کہا جی فرعون معاذ اللہ کا شریک ہے، فرعون ہمارا حاجت روا ہے، کبھی بھی نہیں کوئی کہتا، نمرود کوئی بھی نہیں کہتا، ابو جہل کوئی نہیں کہتا۔ کن کو کرتے ہیں؟ اللہ کے نیک بندوں کو۔ بیت اللہ کے اندر جو 360 بت لٹک رہے تھے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کے موقع پر صفائی کی تو کن کے بت نکلے؟ سیدنا اسماعیل، سیدنا ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام، ان کے بت آپ گرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دیکھو اللہ ان کو برباد کرے، جو دنیا سے شرک مٹانے آئے ان کے بت بنا کر ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس طرح ولی پرست ہو، نبی پرست ہو، پیر پرست ہو، قبر پرست ہو، کچھ بھی پوجنے والا ہے نا، اس کے دماغ میں ایک خیال ہوتا ہے، وہ اس کی پوجا کر رہا ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے یتبعون الا الظن، یہ تو گمان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بس دماغ میں جو آ گیا نا وہ فلاں کی شبیہ ایسی ہے، فلاں کا حلیہ ایسا ہوگا۔ اب بھی کتنے سارے نیک جو بزرگ ہیں ان کی لوگوں نے شبیہیں بنا رکھی ہیں، ان کی شکلیں صورتیں بنا رکھی ہیں لوگوں نے، اور ان کا تصور قائم کر کے ان کی پوجا ہو رہی ہے۔ اب یہ جتنے بھی شریک انہوں نے بنا رکھے ہیں نا کسی بھی رنگ میں، اللہ نے فرمایا جس وقت شرک کرنے والے اپنے شرکاء کو دیکھیں گے، قالو تو کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، ہؤلاء یہ ہیں شرکاؤنا ہمارے شرکاء۔ ہم تصور کریں ذرا کتنا یہ دلچسپ موقع ہوگا اور کتنا
ان کے لیے ہولناک موقع ہوگا۔ بندہ اس کو پڑھتا ہے، اللہ کا شکر ہے ہم تو صرف اللہ کے پوجنے والے ہیں، اللہ کے عبادت گزار ہیں، اللہ تعالی ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے۔ ہم کسی کو کسی رنگ میں اللہ کا شریک نہیں بناتے، کسی بھی لحاظ سے۔ ہماری تو بات ہی نہیں ہے، بات ان کی ہے جنہوں نے شریک بنایا۔ اب کہیں گے یا اللہ اے ہمارے رب، یہ ہیں ہمارے شرکاء الذین، وہ کہ جن کو کننا تھے ہم ندعو پکارتے من دونکا تیرے علاوہ۔ بس سوچ لیں، غور کر لیں، جو بھی اللہ کے علاوہ مشکل میں کسی کو آواز دیتا کہتا یا علی مدد، ابھی کس کو پکار رہا ہے؟ اللہ کے علاوہ اور کو پکار رہا ہے۔ ٹھیک، کئی فرشتوں کو پوجنے والے، فرشتوں کو آوازیں دینے والے ہیں، کئی جناب اولیاء کرام کو آوازیں دینے والے ہیں، کئی زندہ کے پیچھے، کئی مردہ کے پیچھے۔ تو کہیں گے یا اللہ تیرے علاوہ ہم ان کو پکارا کرتے تھے، لیجیے ادھر ان کے منہ سے بات نکلے گی، ابھی پوری ہوگی۔ فَأَلْقَوْا، فا کا مطلب ہے پس فوراً، وہ جتنے شرکاء ہوں گے نا وہ پھینک دیں گے، الیہم ان کی طرف، القول بات، یعنی ان کی بات ان کے منہ پر مار دیں گے اور کہیں گے انکم بے شک تم لکاذبون، جھوٹے ہو، اوے تم جھوٹ بول رہے ہو، بکواس کر رہے ہو۔ جیسا کہ سورہ سبا میں اللہ نے ایک منظر بیان کیا ہے، فرشتوں کو لوگ پوجا کرتے تھے نا، مشرکین مکہ کا تو عقیدہ تھا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ فرشتوں کو کھڑا کر لے گا، ہاں بھائی فرشتوں بتاؤ یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ قالوا سبحانک، نہیں نہیں یا اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ ظالم تو بن دیکھی چیزوں کی پوجا کرتے تھے۔ جن یعنی جنات سے مراد وہ مخلوق جو نظر ہی نہیں آتی، اللہ ہمیں تو پوجتے ہی نہیں تھے، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ فرشتے بھی، اولیاء بھی، انبیاء، صلحاء، یہ سارے کے سارے جن کو پوجا جاتا تھا، یہ نیک ہستیاں فوراً ان کی بات کا انکار کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے اندر تو موحد ان کو دعوت دیتے ہیں، قرآن ان کو دعوت دیتا ہے، اللہ کے بندو صرف اللہ کو پوجو، اللہ کو پکارو، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرو۔ اب قیامت کے دن خود ہی سارے پول کھول دیں گے، کہیں گے یا اللہ یہ تھے جن کو ہم تیرے علاوہ پکارتے تھے۔ وہ آگے سے فوراً کہیں گے نہ نہ یا اللہ یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ ارشاد ہوگا وَأَلْقَوْا، اب دوسرا مرحلہ، وَأَلْقَوْا، اور وہ ڈالیں گے الی اللہ، اللہ کی طرف، یومئذ اس دن، السلام، سلامتی۔ اب چونکہ مایوس ہو گئے نا، جنہوں نے کام کرنا تھا، جو کہتے تھے کہ ہم تمہیں چھڑا لیں گے، ہم تمہیں بچا لیں گے، تم ہمارے بنو، ہم جانے اللہ جانے، جناب ہم اللہ کو باتوں میں لگا لیں گے، تم نظر بچا کے نکل جانا، کتنے چکمے دیے جاتے ہیں دنیا میں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب انہوں نے کیا کہہ دیا؟ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب یہ بیچارے شرک کرنے والے ہو گئے مایوس۔ اب دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا، اب مایوس ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ دیں گے۔ یہ ہے القوا الی اللہ یومئذ السلام، اس دن یہ اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر دیں گے، سرنڈر کر دیں گے، ہاتھ جوڑ دیں گے، یا اللہ اب تو ہی ہمیں بچا لے۔ ارشاد فرمایا بدل، اور گم ہو جائیں گے، عنہم ان سے، ما کانوا یفترون، جو کچھ وہ گھڑا کرتے تھے، جو کچھ انہوں نے جھوٹ گھڑا، شرک گھڑا، بدعات، خرافات، سب ختم، اور جن جن کو اللہ کا شریک بناتے رہے جھوٹ موٹ میں، وہ سب بھی گم۔ اس لیے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن ان آیات کے تناظر میں فرماتے ہیں چونکہ قیامت کا دن ہوگا 50,000 سال کا، ظالموں، شرک کرنے والوں، گناہ گاروں کے حالات بدلتے رہیں گے، کبھی کسی کے پیچھے بھاگیں گے، کبھی کسی کے پیچھے، اب ہر طرف سے مایوس ہو کر آخر اللہ کی بارگاہ میں آن گریں گے، اب وہاں سے بھی خلاصی نہیں ملے گی، ٹھیک ہے نا، چھٹکارا نہیں ہوگا، وہاں سے بھی ہوگا اخسؤ فیہا، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، لا تکلمون، مجھے بلاؤ بھی نہ، میرے ساتھ بات بھی نہ کرو، اللہ اتنا ناراض ہوگا ان کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ اوپر جو نے بڑا ولاہم یستعتبون، استعتب یستعتب، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ نے کسی کو کر دیا ناراض، اب اس نے آپ کو بتا دیا کہ میں تم سے ناراض ہوں، اس کے تاثرات سے پتہ چل رہا ہے، چہرے سے پتہ چل رہا ہے، اس کے جو ہے نا رویے سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ آپ سے ناراض ہے، اب آپ سمجھ گئے کہ ناراض ہے، اب آپ کوشش میں ہیں کہ یار اس کو کس طرح راضی کرنے کی کوشش کر لوں، اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ظاہر ہوگی، پتہ چل رہی ہوگی، لیکن موقع نہیں بنے گا کہ اللہ کو راضی کر سکے، کس قدر بے بسی ہوگی۔
آخر میں فیصلہ دیا اللہ نے اس ضمن میں، الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وصدوا اور انہوں نے روکا، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے. یہ جن کی پیچھے باتیں ہو رہی ہیں یہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے رہے، خود بھی کفر کے راستے پر، شرک کے راستے پر، ظلم کے راستے پر چلتے رہے. اللہ نے فرمایا زدناہم ہم ان کو زیادہ دیں گے، عذاباً عذاب، فوق العذاب عذاب پر، ہم ان کو عذاب پر عذاب دیں گے، اپنی گمراہی، اپنے شرک، اپنے کفر کا بھی، اور جو انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا اس کا بھی، دونوں کا بھگتنا پڑے گا. ارشاد فرمایا بما کانوا اس وجہ سے کہ وہ تھے یفسدون فساد مچاتے. اس کا مطلب ہے فسادی وہ ہوتا ہے جو کفر کرتا ہے، فسادی وہ ہے جو اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتا ہے، وہ فسادی نہیں ہوتا جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، جو اللہ کے رسول کی طرف دعوت دے، جو ایمان والا ہو. ٹھیک ہے نا. دیکھیے فساد کی واضح طور پر بات سامنے آ گئی. یہ سارے کا سارا ان کا فساد تھا، ظلم کرتے، شرک کرتے، لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے، خود بھی کفر کی راہ پر چلتے. تو یہ تھے ان کے انداز اور یہ ہے ان کی سزا. اللہ تعالیٰ ایسے برے انجام سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے. ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کو نہ تو اجازت دی جائے گی، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اور نہ ہی ان سے معافی کی درخواست وصول کی جائے گی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ اور جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھیں گے، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ پس نہ تو ان سے وہ ہلکا کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ اور جس وقت شرک کرنے والے اپنے شرکاء کو دیکھیں گے، قالوا تو کہیں گے ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك اے ہمارے رب یہ ہیں ہمارے وہ شرکاء جنہیں ہم تیرے علاوہ پکارا کرتے تھے. فالقوا الیہم القول تو وہ فوراً آگے سے جواب میں کہیں گے انکم لکاذبون بے شک تم تو جھوٹے ہو. والقوا الی اللہ یومئذ السلم اب یہ شرک کرنے والے اس دن اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر دیں گے، سرنڈر کر دیں گے. ٹھیک ہے نا. سلامتی کی بات ڈالیں گے، کہیں گے. وضل عنہم ما كانوا یفترون اور جو کچھ وہ دنیا میں گھڑا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائے گا. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے روکا. زدناہم عذابا فوق العذاب ہم ان کو عذاب پر عذاب مزید دیں گے. بما كانوا یفسدون اس وجہ سے کہ وہ فساد کیا کرتے تھے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.